अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम तामीर सीरत में अक़ीदा आखिरत का किरदार जो है ये लेसन ये पढ़ रहे हैं टॉपिक। और कल हमने पढ़ा कि अक़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद किस तरह है कि अगर इंसान जो है वो अक़ीदा आखिरत रखता है, आखिरत पर यकीन रखता है और उसका पक्का यकीन है कि एक दिन उसे अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होना है और अपने तमाम अमाल का जवाब जो है अल्लाह ताला को देना है, अपने तमाम अमाल की जवाबदेही जो है वो उसे अल्लाह के हुज़ूर करनी है। तो फिर ये कैसे इंसान की सीरत को बनाने और बिगाड़ने में ये चीज़ जो है वो कैसे जो है वो असरअंदाज होती है। तो अक़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद कैसी है कि अक़ीदा आखिरत पर जो शख्स यकीन रखता है वो कैसे नेकियां करता है। फिर हमने इस पैराग्राफ में एक ऐसे शख्स का हाल पढ़ा था जो कि कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से उसके दुनियावी नुकसान का जो है वो ख़तरा हो, चाहे वो काम अच्छा ही हो, वो अल्लाह ताला लोगों की मदद करने, लेकिन अगर उसे कोई फ़ायदा ना हो दुनियावी, वो काम जो है वो जो है कोई जब तक उसे दुनियावी नुकसान अगर पहुंच रहा है तो वो काम वो नहीं करेगा। लेकिन इसी शख्स की एक ये भी आदत है कि अगर उसे जो है वो अगर ये हो रहा है कि अगर दुनियावी तौर पर उसे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वो हर वो काम कर लेगा, चाहे वो बुरा ही हो, किसी को नुकसान पहुंचाना ही हो, लेकिन दुनिया में अगर उसे फ़ायदा मिल रहा है तो वो काम कर लेगा। तो इसमें यही बात की गई कि इस पहले पैराग्राफ में तो ऐसे शख्स के लिए जो ये आदत रखता है वो तो अक़ीदा आखिरत पर यकीन ही नहीं रख सकता। वो तो जो है कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा, वो अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देगा, ऐसे वो सोचेगा कि मेरा माल जो है वो घट जाएगा और दुनियावी तौर पर मुझे नुकसान हो जाएगा, तो वो तो सूद लेता है अपने माल पर। फिर इस्लाम कहता है कि झूठ ना बोलो, इससे परहेज़ करो और सच्चाई का साथ दो, ख्वाह जितना भी नुकसान हो, लेकिन वो सच्चाई की तरफ नहीं जाता। वो सोचता है कि अगर मैंने ये इस काम में सच बोला तो हो सकता है मुझे दुनियावी नुकसान पहुंच जाए, तो वो सच बोलने से गुरेज करता है। तो वो जो है वो इस नुकसान के डर से सच्चाई की तरफ नहीं आता और अच्छाइयाँ नहीं करता, और ऐसे वो झूठ का सहारा वो लेता है जिसकी वजह से उसे दुनिया में कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। तो जो शख्स जो है वो जो जो फ़ायदेमंद हो, इसी जिसकी वजह से उसकी बदनामी ना हो, वो ही जो है वो काम करने की कोशिश करेगा। और ये तमाम रवैये जो हैं वो उसी शख्स के हैं जो कि अक़ीदा आखिरत को नहीं मानता, और अगर मानता भी है तो यकीन के साथ नहीं मानता। आगे नेक्स्ट हम इसी का बेटा आगे टॉपिक देखते हैं। पहले हमने शख्स का हाल पढ़ा, अब नेक्स्ट जो है आज का हम जो लेसन पढ़ रहे हैं इसमें हमने अक़ीदा आखिरत आला किरदार की तश्कील का ज़रिया कैसे है कि अगर इंसान अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखता है तो उसका बेहतरीन किरदार जो है वो डेवलप होता है, बेहतरीन किरदार उसका बनता है, उसकी बेहतरीन सीरत जो है वो बनती है। अब इसमें हम दूसरे शख्स का हाल जो है वो मुलाहजा करते हैं, दूसरे शख्स का हाल इसमें देखते हैं कि वो कौन शख्स है। कि ये वो शख्स है जिसकी नज़र जो है वो अफ़आल के आखिरी नताइज पर है। अफ़ाल के आखिरी, अफ़ाल कामों को कहते हैं ना, काम को। तो कोई भी काम करता है ना तो वो उसके आखिरी नतीजा उसका देखता है, उसका दुनिया में रहते हुए उसका नफ़ा या नुकसान नहीं देखता। वो ये देखता है कि अगर मैं ये आज इस दुनिया में काम कर रहा हूँ तो मैं कल आखिरत में मुझे इसका क्या जो है वो फल मिलेगा। यानी कि अगर मैं कोई दुनिया में बुराई कर रहा हूँ, किसी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, तो आया मुझे इस काम की वजह से हो सकता है कि आखिरत में क़यामत के दिन मुझे अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होना पड़े और इस गुनाह की वजह से मुझे दोज़ख में जाना पड़े। तो ये सोचकर वो बुराई से जो है वो बचता है, किसी के साथ ज़्यादती करने से, झूठ बोलने से, ग़ीबत करने से, हर बुरे काम से वो ये सोचकर बचता है कि कल को क़यामत के दिन मुझे इसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही करनी है। तो फिर वो इन बुराइयों से, इन गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। और अगर वो कोई अच्छाई करता है, नेकी करने लगता है, तो वो यही उसके दिल में पुख्ता यकीन होता है, यही वो सोचता है कि अगर मैं अब यहाँ पर किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी के साथ नेकी कर रहा हूँ, किसी को सदका खैरात दे रहा हूँ, तो इस दुनिया में तो पता नहीं मुझे इसका कोई अजर मिले या ना मिले, लेकिन वो इस बात का यकीन रखता है कि आखिरत में उसे अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है वो बेहतरीन अजर जो है वो तैयार करके रखा होगा। और हो सकता है इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में जो है वो बुलंद मुकाम अता फरमा दे, जन्नत में उसकी बख्शिश हो जाए, आखिरत के वक़्त जो है वो बख्शा जाए और जन्नत में चला जाए। तो वो तब हर जो भी वो दुनिया में काम करने लगता है वो दुनिया का फ़ायदा या नुकसान नहीं उस वक़्त देखता। जो शख्स के अक़ीदा आखिरत पर पुख्ता यकीन रखता है वो बल्कि आखिरत के फ़ायदे या नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी काम करता है, तो वो जो है वो अफ़आल के आखिरी नताइज की तरफ जो है वो ध्यान रखता है या उन पर ये नज़र रखता है कि वो दुनिया के फ़ायदे या नुकसान को, दुनिया में उसे अगर फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, तो उसको आर्ज़ी चीज़ समझता है कि ये दुनिया तो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, इसके फ़ायदे कौन सा हमेशा रहने वाले हैं। कि जो इस चीज़ को समझ कर वो अपनी दुनिया और आखिरत की जो है वो करे, तो वो क्या कहता है कि वो दुनिया के फ़ायदों को आर्ज़ी ही समझता है और आखिरत के जो अबदी फ़ायदे होते हैं
اور آخرت کے جو نقصان ابدی ہوتے ہیں انہی کا خیال کرتا ہے کہ اگر دنیا میں نے یہ کام کر دیا ہو سکتا ہے میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جاؤں، یا اگر میں اچھائیاں کروں گا تو ہو سکتا ہے میں ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جاؤں. تو یہ چیز سوچتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے کہ اگر میں نیکیاں کروں گا، اچھے کام کروں گا تو آخرت میں جنت میں جاؤں گا، اور اگر برے کام کروں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے اور بدی کو یا برائی کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آ جائے کہ میں امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لوں، میں امتحان میں نقل کے ذریعے پاس ہو جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت تو اسے تھوڑی دیر کے لیے نقل جو ہے اس نے کر لی، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ سوچے گا کہ اب میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جو ہمارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ریکارڈ ہو رہی نا، ہر بات ہماری اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو. تو ہر ہم اگر یہ ہم نقل کرتے ہیں یا کچھ بھی برائی کرتے ہیں تو یہ ہر عمل جو ہے ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھ کے ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جو ہے وہ جواب دہی کرنی ہے. اگر وہ رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ جو ہے وہ حاصل کر لیا، یعنی کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے کوئی جو ہے وہ بلند مقام یا کوئی اونچا عہدہ جو ہے وہ حاصل کر لوں، تو وہ یہ سوچتا ہے نا کہ اگر میں نے ایسا کر لیا دنیا میں تو تھوڑی دیر کا یہ فائدہ ہے، دنیا میں تو میں یہ عہدہ مقام حاصل، لیکن مرنا تو ہے نا، اس عہدے کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو بعد میں میرا جو ہے وہ کیا حشر ہوگا. اور وہ یہ سوچتے ہوئے رشوت کے ذریعے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتا، سفارش کے ذریعے ایسا کوئی بھی مقام حاصل نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا ہونا پڑے. اگر وہ پھر یہ سوچے کہ مالک تو سامنے ہے ہی نہیں، یعنی کہ اگر کسی جگہ پر وہ ملازم ہے یا کسی کے انڈر وہ کام کر رہا ہے کہ یہاں پر وہ جو مالک ہے وہ تو اس وقت سامنے نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کی کوئی قیمتی چیز چرائے. وہ کون سا دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر ہمارا مال جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز ہماری لکھی اور دیکھی جا رہی ہے. تو وہ اگر یہ چیز سوچے کہ میں اس کی کوئی ایسی چیز چرا لوں جو کہ مجھے امیر بنا دے. امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کہ جس شخص نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے وہ تو مر گیا، کسی کو کیا پتا کہ اس کی امانت میرے پاس ہے یا نہیں. تو کیوں نہ اس کی میں امانت جو ہے وہ ہڑپ کر لوں. یہ وہ شخص بیٹا یعنی کہ یہ سوچتا ہے کہ اگر جو تو دنیا کے فائدے کو سمجھتا ہے نا، کہ جو دنیا کی ہمیشہ کے فائدے رہنے والے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ یہ چیزیں سوچتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ وہ ناجائز ذرائع میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی کی چیز چرانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی امانت جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کیا سوچتا ہے کہ امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت جو ہے وہ ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو تو اس کی خبر ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو وہ امانت واپس نہیں کرتا بلکہ خود وہ استعمال کر لیتا ہے. افسر جو ہے وہ تو دفتر چھوڑ کے چلا گیا، دفتر چھوڑ کر گھر چلا گیا، تو کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے کچھ فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے میں بھی جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاؤں، یا کہیں گپ شپ جو ہے اس کے لیے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دوں. تو کون سا دفتر آفس میں جو ہے وہ اس وقت دفتر میں جو ہے وہ آفیسر موجود ہے، تو کیوں نہ میں اس کی غیر موجودگی کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو ہے وہ چند گھنٹے ایسے ہی گزار لوں. تو اس قسم کے اگر جو ہے وہ خیالات اس شخص کے دل میں پیدا ہوں نا، جو کہ آخرت کی دنیا آخرت کے فائدے اور نقصان پر نظر رکھتا ہے، اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آئے نا، تو فوراً جو شخص ایمان رکھنے والا ہوتا ہے آخرت پر، اس شخص کی نظر جو ہے وہ اس کے آنے والے وقت کی طرف اٹھ جائیں گے. اس وقت کے ٹائم کے فائدے کو نہیں سوچتا، دنیا کے فائدے کو نہیں سوچتا، اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ ٹائم تو گزر ہی جائے گا، دنیا تو ختم ہی ہو جائے گی، اصل فائدہ یہ نقصان تو آخرت میں دیکھنے والا ہے. اصل میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی مجھے کرنی پڑنی ہے نا، اصل میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ہاں جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اس بات کی جواب دہی کرنی پڑنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جواب دینا پڑنا ہے مجھے کہ میں نے اپنا یہ ٹائم جو ہے وہ میں نے کہاں ضائع کیا. یعنی کہ میں نے یہ اب اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو بیٹا یہ امانت میں خیانت ہی ہوتی ہے نا. اگر ہمیں کسی نے ذمہ دار بنایا ہے کسی کام کے لیے، اس کام کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، اس کو پورا نہ کرنا، یا کسی کی امانت میں خیانت کرنا، یا کسی کی جو ہے وہ چیز چرا لینا، یا کوئی بھی یہ برا کام کرنا، یہ ساری یہ خیانتوں کی ہی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض، ہم پر ذمہ داریاں لاگو کی ہیں، ہم پر فرض کی ہیں جو چیزیں، ان میں کوئی نفع یا نقصان جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے اس میں کچھ کمی کرنا.
تو وہ یہ شخص یہی سوچتا ہے، اس کی نظر آخرت کے فائدے نقصان کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنے ہر اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا، تو یہ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے تو یہ خیال اس کے آتے ہی اسے دنیاوی لذات جو ہیں وہ چھوڑ کر وہ آخرت کے فائدوں کی طرف یہ چیز کو مائل کرنے میں مدد دیتی ہے کہ وہ دنیا وہ کہتے ہیں تو ختم ہونے والی ہے، مجھے آخرت کے فائدوں کو دیکھنا چاہیے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوں گا تو کس طرح میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں گا۔ قرآن مجید میں یہ بات اسی طرح بیان کی گئی ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ صرف دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی کر دے، دنیا کی ہی صرف دعائیں مانگتے ہیں اور دنیا کی ہی چیزیں لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ جو ہے بہترین بدلہ ہے اور جو انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا۔ تو بیٹا یہ جو دعا ہے نا، یہاں سے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ، وہی ہم دعا اکثر مانگتے ہوتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ تو اتنا بیٹا آج ہم نے جتنا لیسن پڑھا ہے اس کے ترجمے تک، سورۃ بقرہ کے ترجمے تک، اتنا لیسن آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے جو پورا ایک پیراگراف پڑھا ہے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے، یہ شروع سے لے کر جو سورۃ بقرہ کا ترجمہ ہے یہاں تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا ہے۔ اور بیٹا اس میں سے 15 الفاظ کی املا، صرف الفاظ کی املا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سبق یاد پورا ترجمے تک کرنا ہے۔ پہلے ہم نے ایک شخص کا حال پڑھا نا نیکی کی بنیاد میں، کہ جو وہ شخص صرف آخرت کے کو نہیں دیکھتا بلکہ دنیا کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پھر اگلا پیراگراف ہم نے پڑھا کہ وہ شخص جو ہے وہ دنیا کے فائدوں یا نقصان کو نہیں دیکھتا بلکہ آخرت کے فائدوں یا نقصان کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس پیراگراف میں ہم نے دوسرے شخص کا حال جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو بیٹا اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور نیکسٹ بیٹا آپ سورۃ فجر کی، آج چلیں سورۃ فجر کی آج آیات رہنے دیں، آج یہ والا تھوڑا پیراگراف بڑا ہے، اسی کو آپ یاد کر لیں اور ان میں سے 15 الفاظ کی املا آپ لوگوں نے نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے۔ آج کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اور سورۃ فجر کی جو پہلی 10 آیات یہ آپ کو ملی ہوئی ہیں نا، اسی کو اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، ریوائز کر لینا ہے اچھی طرح۔